جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرے تو لوگ آپ کے ارد گرد تھے۔ آپ ایک چھوٹے کانوں والی بکری کے مردہ بچے کے پاس سے گزرے۔ آپ نے اس کا کان پکڑا اور فرمایا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ یہ 1 درہم کے بدلے اس کی ہو جائے؟ صحابہ نے عرض کی، ہم اس کو کسی بھی چیز کے بدلے لینا پسند نہیں کرتے، ہم اسے لے کر کیا کریں گے؟ پھر فرمایا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ یہ تمہارا ہو جائے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، خدا کی قسم اگر یہ زندہ ہوتا تو بھی عیب دار تھا، کیونکہ اس کے کان چھوٹے ہیں، اور اب جب کہ یہ مردہ بھی ہے تو ہم اس کا کیا کریں گے؟ فرمایا، خدا کی قسم اللہ تعالی کے نزدیک دنیا اس سے بھی کم قدر ہے جتنا یہ تمہارے نزدیک ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بتا دیا کہ اس دنیا کی کیا حیثیت۔ کتنے خوبصورت انداز میں سمجھایا کہ حضور راستے سے گزر رہے، دیکھا ایک بکری کا بچہ مردہ پڑا ہوا، اور مردہ بکری کا بچہ ہے اور اس کے کان بھی چھوٹے چھوٹے تھے۔ بڑے کانوں والی بکری اعلیٰ نسل کی بکری کہلاتی ہے، اس کی قیمت بھی اعلیٰ ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے کان تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے صحابہ سے فرما رہے، کوئی تم میں 1 درہم کا اسے لے گا؟ تو سب نے منع کر دیا کہ ہم اسے 1 درہم کا ہم کسی بھی چیز کے بدلے نہیں لیں گے۔ پھر حضور نے فرمایا، تم میں سے کوئی اسے یعنی بغیر درہم کے ہی لینا پسند کرتا ہے؟ فرمایا نہیں، ہم اسے لینا پسند نہیں کرتے، ایک تو یہ مردہ بھی ہے اور مردہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے کان بھی چھوٹے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس دنیا کی اتنی بھی قدر نہیں ہے، یعنی اتنی بے قدری دنیا ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا کو اپنی بارگاہ سے بالکل اس کو دور فرما چکا، بس اپنے بندوں کو اس میں بھیجا ہے آزمائش کے لیے۔ بہت بڑا انعام رکھا ہے اس نے اس دنیا کے بدلے، اور بندے کیسے ہیں کہ اس بے قدر دنیا کے اندر آخرت کا سودا کر رہے، آخرت کو بھلا رہے، اور آخرت کے بدلے یہ دنیا خرید رہے۔ دنیا کا مختصر سا بے قدرہ سامان، یہاں کا مختصر سا عیش و عشرت۔ تو دیکھیں اس حدیث کو یاد رکھیں، اس مثال کو یاد رکھیں کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اور آخرت جس کی طرف اللہ خود بلا رہا ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ خود اپنی کتاب میں بار بار دعوت دے رہا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، آخرت بھلا ہے، آخرت اچھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار آخرت کی طرف بلا رہا ہے، تو جسے اللہ نے تیار ہی اپنے بندوں کے لیے کیا ہے، اس بے قدری کو تو آپ دیکھ رہے ہیں نا۔ اس بے قدری دنیا میں بھی انسان ایسی ایسی چیزیں دیکھتا ہے کہ آنکھیں چکا چوندھ ہو جاتی ہیں، اور اتنی بے قدری ہے جس کو اللہ نے بنایا ہی اپنے دست قدرت سے ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں اکثر کہتا ہوں، اس دنیا میں جو سب سے کم قیمت چیز ہے وہ یہ مٹی ہے۔ دنیا میں ہر جگہ پڑی ہوئی ہے یہ مٹی، اور اس مٹی کو اور یہاں پہ پڑے ہوئے پتھروں کو آپ کوئی حیثیت دیتے؟ اللہ اکبر۔ اب جنت کتنی اعلیٰ ہے، جنت کی مٹی اللہ تعالیٰ نے مشک اور زعفران کی بنا دی، اور جنت کے جو یہاں پر آپ کو جس طرح یہ پتھر راستے میں پڑے نظر آتے ہیں، جنت میں جواہرات اور موتی اللہ نے اس طرح بکھیر دیے ہیں جیسے زمین پہ یہ پتھر پڑے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیں، یہ وہ چیزیں ہیں زعفران، مشک، موتی، جواہرات، جس کو دنیا میں بہت اعلیٰ سمجھا جاتا ہے۔ تو جب یہ جنت میں اتنی نیچی جگہ پر آ جائیں گے کہ یہ جنت میں جگہ جگہ اس طرح پڑے ہوں گے، تو کیا جس طرح آج دنیا میں آپ موتی کو بڑا قیمتی سمجھتے ہیں، تو دنیا جنت میں جا کے تو موتی ایک عام سی چیز ہو جائے گی، جواہرات ایک عام سی چیز ہو جائیں گے۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ جنت کی پھر اعلیٰ نعمتوں کی کیا شان ہوگی، اعلیٰ قدر والی چیزیں کیسی ہوں گی۔ تو بس انسان کو چاہیے اس دنیا میں رہتے ہوئے
اس دنیا کو سمجھ لے کہ بس میں ٹھہر گیا ہوں یہاں تھوڑی دیر کے لیے، جیسے کوئی مسافر کہیں ٹھہر جاتا ہے، اصل منزل میری آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔